الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں کو قرآن پاک میں جگہ جگہ پر گناہ کرنے سے روکا۔ اللہ نے ہمیں چوری کرنے سے روکا، اللہ نے ہمیں زنا کرنے سے روکا، اللہ نے ہمیں سود کھانے سے روکا، اللہ نے ہمیں اس کی عبادت کو چھوڑنے سے روکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا اور ہم بندوں سے ارشاد فرمایا کہ اے بندوں، گناہ تمہاری دنیا آخرت دونوں برباد کر دے گا۔ گناہ سے تم نہ اپنی دنیاوی زندگی میں سکون حاصل کر سکو گے، نہ آخرت کی زندگی میں سکون حاصل کر سکو گے۔ گناہ تمہیں نہ دنیا میں سکون سے رہنے دے گا، نہ قبر میں سکون سے رہنے دے گا۔ گناہ بندے کی زندگی کا سکون چھین لیتا ہے، گناہ بندے کی زندگی کی راحت چھین لیتا ہے، گناہ بندے کی زندگی کی خوشیاں چھین لیتا ہے، گناہ بندے کی قبر کو برباد کر دیتا ہے، گناہ بندے کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے روکا، وہیں پر اللہ نے ہمیں زنا کرنے سے بھی روکا۔ زنا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان جب دنیا میں کسی غیر خاتون سے ناجائز طور پر وہ تعلقات رکھ لیتا ہے، اس کو زنا کہتے ہیں، اور یہ زنا یہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت ہی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بندو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر زنا سے بچنے کا ہمیں حکم دیا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب روئے زمین پر کوئی بندہ زنا کر لیتا ہے، اللہ کا عرش الہی ہل جاتا ہے، خدا کا عرش کانپنے لگتا ہے زمین پر جب زنا ہو جائے۔ یہ اللہ کو اتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں جن کا نام حضرت جعفر ہے، جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا عرب کی سرزمین پر، ابھی عرب کی سرزمین پر جب کفر و شرک تھا، اس زمانے میں لوگ بہت زیادہ گناہوں میں ڈوبے رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب میں شراب پانی کی طرح پیا جاتا تھا، جوا ایک تجارت کی طرح کھیلا جاتا تھا، سود کو
وہ لوگ کاروبار کی طرح کیا کرتے تھے، ہر گناہ عام تھا، قتل و غارت گری عام تھی، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، اور جو دشمنیاں قبیلوں کی ہوتی تھی وہ 100 سال تک قبیلوں کی دشمنیاں جاری رکھا کرتے تھے۔ نسلوں کے بعد ایک نسل ختم ہوئی، دوسری نسل بھی اسی دشمنی کو باقی رکھا کرتی تھی۔ دشمنی رکھنے کو اور قتل کرنے کو وہ لوگ فخر سمجھا کرتے تھے، اور زنا اس زمانے میں اتنا عام تھا کہ کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے جو بھائی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے بھی میں نے اس برے کام کا ارادہ بھی نہیں کیا، نہ اس برے کام کے بارے میں سوچا، نہ زنا کے قریب گیا۔ انہوں نے اس کی وجہ بیان کی۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان زنا کر لیتا ہے تو وہ اپنی عزت خود بخود ختم کر لیتا ہے۔ جو مرد یا عورت دونوں جب زنا کرتے ہیں ان کی آپسی عزتیں ختم ہو جاتی ہے، خاندانی شرافتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اور دنیا میں ان کے لیے جو جو عظمتیں اللہ نے رکھی ہے وہ ساری عظمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آگے بیان فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندے زمین پر یہ 5 قسم کے گناہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ جو بندے اللہ کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہوں وہ یہ گناہ ہرگز نہ کرے، وہ قوم یہ 5 گناہ نہ کرے، اللہ کا عذاب بھی اس قوم پر نہیں آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا وہ 5 گناہ جس سے اللہ کا عذاب بندوں پر آتا ہے، ان میں سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں پہلا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ جو جھوٹ ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ فرمایا دوسرا گناہ غرور اور تکبر کرنا، بندے کا فخر کرنا، بندے کا خود کو بڑا سمجھنا، بندے میں مغروری پیدا ہونا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بندے پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر مال عطا کیا ہو تو رب کی راہ میں خیرات کرنے سے اپنے مال کو روکنا، بخالت کرنا، کنجوسی کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ سے اللہ کا عذاب بندے پر اترتا ہے۔ چوتھا گناہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ کسی کے تعلق سے برا گمان کرنا، کسی کے لیے برا سوچنا، کسی کے لیے برا گمان کرنا، کسی کے بارے میں برا خیال کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس پر اللہ اپنا عذاب بندے پر نازل کرتا ہے۔ اور 5واں گناہ کیا ہے؟ فرمایا زنا کرنا ہے۔ یہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زنا کی وجہ سے بندے پر دنیا میں بھی عذاب نازل فرماتا ہے، آخرت میں بھی عذاب نازل فرماتا ہے۔ اور جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ اس کو عذاب سے محفوظ رکھے، جو بندہ یہ ارادہ کرے کہ اللہ اسے کوئی عذاب نہ دے، تو وہ یہ 5 قسم کے گناہوں سے محفوظ رہ جائے۔ جس نے خود کو یہ گناہوں سے بچا لیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ آگے روایتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابہ، زنا سے بچا کرو، زنا سے بچا کرو، اپنی آنکھوں کو زنا سے بچاؤ، بری نظر سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ، اپنے دل کو برے خیالات سے بچاؤ، اپنے ذہن کو گندے وسوسوں سے بچاؤ، اپنے جسم کو گناہ سے بچاؤ، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زنا کی وجہ سے تم پر 6 مصیبتیں دنیا میں نازل فرماتا ہے۔ 6 مصیبتیں بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 3 مصیبتیں اللہ دنیا میں نازل فرماتا ہے اور 3 مصیبتیں اللہ تعالیٰ آخرت میں نازل فرماتا ہے۔ دنیا میں بندے پر آنے والی جو زنا کی وجہ سے مصیبتیں ہیں، پہلی مصیبت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ خاندانی عزت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو بندہ زنا کر لیتا ہے،
جو مرد عورت آپس میں غلط طریقے سے تعلقات جو پیدا کرتے ہیں اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ جب وہ زنا کر لے تو خاندانی شرافت ختم ہو جاتی ہے، خاندانی عزت برباد ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا میں پہلی مصیبت ہے۔ اور دوسری مصیبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق کو ختم کر دیتا۔ زنا کرنے والے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہو، رزق ختم ہو جاتا ہے ان کا۔ اور تیسری جو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جو مال و دولت ہے، جو کاروبار ہے، زنا کی اس نحوست کی وجہ سے وہ کاروبار، وہ مال، وہ دولت، وہ سب کچھ برباد ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کے 3 قسم کے عذاب ہے۔ اب آخرت کا عذاب کیا ہے؟ آخرت کا پہلا عذاب زنا کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر قیامت کے دن نازل ہوگا۔ خدا ان پر اتنا جلال فرمائیں گے کہ اللہ ایک نظر محبت بھی ان پر نہیں ڈالیں گے، ایک محبت کی نظر بھی زنا کرنے والوں پر نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، جب ان کا حساب و کتاب آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندوں کے حساب و کتاب میں آسانی فرمائیں گے، ان کے چند گناہوں کو نظر انداز فرمائیں گے۔ مگر زنا کرنے والوں کا جب حساب و کتاب شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کا حساب بڑا ہی سختی سے لے گا، بڑی سختی سے حساب لیا جائے گا۔ اور تیسرا جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ جہنم میں بڑی ہی دردناک آگ میں، بڑی ہی سخت ترین آگ میں انہیں جلایا جائے گا۔ یہ آخرت کے 3 عذابات ہیں۔ جب بندہ مومن اپنے آپ کو دنیا کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے اس دنیا میں اپنی نگاہوں کو بری نظر سے بچائے، غلط چیزوں کو دیکھنے سے بچائے، اپنے دل کو گندے وسوسوں سے بچائے، اپنے ذہن کو برے خیالات سے بچائے، ذہن کو پاک رکھے، دل کو پاک رکھے، اپنی نظروں کو پاک رکھے، اپنی زبان کو پاک رکھے، اپنے کانوں کو پاک رکھے۔ جو بندہ سر سے پیر تک خود کو گناہوں سے بچائے گا، خود کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچ جائے گا۔ وہ کب بچے گا، کب محفوظ رہے گا؟ جب وہ خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ اللہ کا خوف، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا۔ قرآن میں اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ 30واں پارہ سورہ نازعات میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رب نے فرمایا کہ اے بندو، یہ جو نفس ہے جو تمہارے اندر ہے، یہ نفس تمہیں برائی کی طرف کھینچے گا، یہ نفس تمہیں گناہوں کی طرف کھینچے گا، یہ نفس تمہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے گا۔ لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈر کر خدا کے خوف سے اپنی نفسانی خواہشات کو اس نے چھوڑ دیا، اپنے دل میں اس نے ارادہ کیا کہ میں گناہ کروں، نفس کے اندر ایک گندی خواہش پیدا ہوئی، نفس کے اندر ایک برا خیال آیا، ذہن میں برا وسوسہ آیا، وہ بندہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے قدم آگے بڑھا دیا، وہ چلا گیا تاکہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے۔ مگر اسی وقت میں اللہ کا خیال آ گیا، اس نے سوچا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہاں پر دنیا سے چھپ کر میں گناہ کر سکتا ہوں، دنیا سے چھپ کر میں زنا کر سکتا ہوں، لیکن قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ قبر میں میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ خیال لا کر اللہ کا ڈر پیدا کر کے، خدا کے ڈر سے اگر اس نے دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات کو مار دیا، اس نے گناہ کرنا چھوڑ دیا، تو جب اس کا انتقال ہوگا، اس کی روح جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، خدا فرشتوں سے فرمائیں گے اے فرشتوں، اس بندے کا نہ کوئی حساب لینا، نہ اس بندے کو میزان کے پاس کھڑا کرنا، اس بندے کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینا، اس بندے کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ جنتی بن جائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ تم اگر مجھ سے ڈرو گے، میرا ڈر دل میں پیدا کر کر میری خاطر اگر تم گناہ چھوڑو گے،
اگر تم میری خاطر نفسانی خواہشات کو قربان کرو گے، اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کی گندگی کو ہٹاؤ گے اور ذہن کے برے خیالات کو ہٹاؤ گے، اللہ نے وعدہ کیا اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا، وہ بندہ جنتی بن جائے گا۔ گناہ تھوڑی دیر کے لیے اچھا معلوم ہوتا ہے، گناہ تھوڑی دیر کے لیے بڑی خوشی اس سے ہوتی ہے، مگر اس کا انجام بڑا سخت ترین ہوتا ہے۔ بزرگان دین نے گناہ کی ایک مثال بیان کی، اولیاء کرام نے مثال یہ بیان کی کہ اگر کسی شخص کو زخم ہو جائے، زخم کے پاس وہ جتنا زیادہ کھجاتا رہے گا اس کو اتنی خوشی محسوس ہوگی، اچھا لگے گا، سکون ملے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو کھجاتے رہنا اچھا لگتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسی جگہ پر اس کو سخت جلن محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب تک وہ کھجاتا رہتا ہے اپنے زخم کے اطراف کے حصے کو، اس وقت تک اسے اچھا لگتا ہے، اس وقت تک اسے سکون ملتے رہتا ہے۔ لیکن جب وہ وقت ختم ہو جائے، تھوڑی دیر ختم ہو جائے، اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جہاں پر اس نے کئی وقت تک اپنے جسم کو کھجایا تھا وہاں سے اسے تکلیف شروع ہوتی ہے، جلن شروع ہوتی ہے۔ یہی گناہوں کا معاملہ ہے، جب تک بندہ گناہ کرتے رہتا ہے تو وہ گناہ اسے سکون دیتا ہے۔ جب تک وہ شراب پیتا رہتا ہے، شراب سے تھوڑی دیر کے لیے سکون ملتا ہے، جوے سے تھوڑی دیر کے لیے خوشی ملتی ہے، زنا سے تھوڑی دیر کے لیے خوشی ملتی ہے۔ جب وہ وقت ٹل جاتا ہے، جب وہ وقت چلا جاتا ہے، گناہ کا وقت تو چلا گیا مگر گناہ کی وجہ سے جو اس کا عذاب ہے وہ قیامت تک باقی رہتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے جو اس کی سزا ملنے والی ہے وہ سزا اس کی موت کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ گناہ کے بعد جو عذاب اس کو ملنے والا ہوتا ہے وہ عذاب قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس نے 10-15 منٹ کا گناہ کیا، لیکن یہ 10 منٹ کا گناہ، یہ 10 منٹ کے اللہ کی نافرمانی اس کو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، قیامت تک اس کو عذاب پیچھا نہیں چھوڑتا، قیامت تک تکلیفیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ گناہ جس کو ہم بغیر سوچے سمجھے کر بیٹھتے ہیں لیکن ہم اس کے انجام سے بالکل نادان ہے، اس کے انجام سے ہم بالکل بے خبر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے جب فرشتوں کو پیدا فرمایا، فرشتوں کی پیدائش میں اللہ نے عقل اور سمجھ کو زیادہ رکھا، اور جب اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، جانوروں میں رب نے شہوت کو بہت زیادہ رکھا، نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں اللہ نے جانوروں میں اس کو زیادہ رکھا۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے اندر اللہ نے عقل اور سمجھ بھی رکھی اور اللہ نے انسان میں خواہشات نفسانی بھی رکھی، دونوں چیزوں کو انسان کے اندر جمع کیا اور اللہ نے انسان کو دنیا میں چھوڑ دیا۔ اور جب کوئی بندہ، جس بندے کی عقل اور سمجھ اس کی نفسانی خواہشات سے بڑھ جائے، جس بندے میں عقل کا غلبہ زیادہ ہو، جس بندے میں اس کی سمجھ کا غلبہ زیادہ ہو اور اس کی شہوت، اس کی نفسانی خواہش اس کی عقل سے کم ہو اور سمجھ اور عقل خواہشات نفسانی سے بڑھ کر ہو، تو اللہ اس کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اس کی جو سمجھ ہے، اس کی جو عقل ہے اور اس کی سمجھ اور عقل نفسانی خواہشات سے بڑھ گئی تو وہ بندہ درجے میں فرشتوں سے بڑھ گیا۔ اور جس بندے میں شہوت بڑھ گئی، جس بندے میں نفسانی خواہشات بڑھ گئے اور اس کی عقل اور سمجھ کم رہ گئی تو وہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ جس بندے میں نفسانی خواہشات حد سے آگے بڑھ جائیں، شہوت حد سے آگے بڑھ جائیں، اس کے ذہن اور اس کا دل بالکل گندے خیالات میں ہمیشہ رہتا رہے تو وہ جانور سے بھی بدترین ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں انسان میں رکھی ہیں مگر بندے کو حکم دیا کہ اے بندے اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا، ایک حد میں رکھنا، اپنی عبادتوں کو آگے رکھنا، عبادتوں کو زیادہ رکھنا، عبادتوں پر خواہشات نفسانی کو بڑھنے نہ دینا۔ اگر بندے کی عبادت
اس کی نفسانی خواہشات سے بڑھ جاتی ہے تو وہ فرشتوں سے بھی درجے میں اونچا ہو جاتا ہے، اگر جس کی عبادت کم ہو اور خواہشات نفسانی بڑھ کر ہو تو وہ جانور سے بھی بدترین بن جاتا ہے۔ تو انسان ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سوچے کہ رب نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ بندے کے دنیاوی مقصد آنے کا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے۔ ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، جہنم میں اللہ نے ایک میدان بنایا ہے، ایک میدان جہنم کا ہے جس کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، بہت ہی دردناک عذاب ہے، اور ہر دن 70,000 مرتبہ جہنم خود اس عذاب سے پناہ مانگتی ہے۔ 70,000 مرتبہ خود جہنم اللہ سے کہتی ہے کہ مولا اس گڑھے سے، اس عذاب سے مجھے پناہ دے، اس عذاب سے مجھے حفاظت دے، اس عذاب سے مجھے بچا دے۔ اب یہ کیسا عذاب ہوگا کہ جس سے ہر دن جہنم 70,000 مرتبہ پناہ مانگ رہی ہے؟ وہ کیسا میدان ہوگا، وہ کیسی آگ ہوگی، وہ کیسی حرارت ہوگی، وہ کیسی گرمی ہوگی کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، اللہ سے عرض کرتی ہے کہ مولا مجھے اس آگ سے بچا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس میدان میں، اس آگ کے گڑھے میں ایک مکان ہے، اور اس مکان کے اندر ایک صندوق ہے، اور ایک صندوق میں ایک اژدھا ہے، اس اژدھے کے 1,000 سر ہیں، 1,000 سر اس اژدھے کے ہیں، اور ہر سر میں 1,000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 1,000 دانت ہے، اور ہر دانت میں تقریباً 12 من کا زہر موجود ہے، ہر دانت میں۔ وہ کیسا عذاب ہے، وہ کیسا اژدھا ہوگا جس کے 1,000 سر، اور ہر سر میں 1,000 منہ، ہر منہ میں 1,000 دانت، اور ہر دانت میں 12 من کا زہر جس اژدھے میں ہو، اس کے زہر کی تکلیف کیا ہوگی۔ جب حضور نے یہ فرمایا، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اژدھا کن لوگوں پر اللہ چھوڑے گا، یہ اژدھا کن لوگوں کو ڈسے گا، یہ عذاب کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ عذاب 4 قسم کے گناہگاروں پر ہوگا۔ 4 قسم کے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ اس اژدھے کو حکم دے گا کہ جا کر ان کو ڈس لے، اپنا زہر ان کے جسم کے اندر ڈال، ان کے جسم کے گوشت کو نوچ لے، ان کے چہرے کو نوچ لے، ان کے پیٹ کو نوچ لے، اور ان کے جسم کو اپنے زہر کی تکلیف سے تڑپا دے۔ یہ اللہ کا حکم ہوگا۔ حضور نے جب یہ فرمایا، صحابہ نے عرض کیا کہ حضور وہ 4 قسم کے گناہگار لوگ کون ہیں، آپ بتائیں۔ حضور نے فرمایا، پہلا جو گناہگار ہے وہ یہ جو دنیا میں شراب پیتا تھا، اللہ اس اژدھے سے کہے گا جا کر اس کو ڈس، اور یہ جو میری نافرمانی میں شراب پیتا تھا اس کی سزا میں آج اسے یہ تکلیف دی جا رہی ہے۔ وہ اژدھا اس شرابی کو اتنا ڈسے گا، ایک مرتبہ اگر وہ ڈس لے اس کے زہر کی تکلیف 70 سال تک ختم نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ ڈسنے پر وہ مرے گا، پھر اللہ اس کو زندہ کرے گا، پھر اس کے بعد اس کو حکم دے گا اژدھے کو کہ اس کو ڈس لے، وہ ڈسے گا، پھر وہ مرے گا، یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ شرابی کے لیے یہ عذاب ہوگا۔ اور دوسرا جو گناہگار ہے، اس اژدھے کو کس گناہگار کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے گا؟ دوسرا گناہگار وہ ہے جو اپنی زندگی میں نمازیں چھوڑتا رہتا ہے، جس نے نماز کی کبھی اہمیت نہیں سمجھی، نماز کا مقام نہیں سمجھا، نماز کا درجہ نہیں سمجھا، نماز کو ایک چھوٹی سی معمولی سی نعوذ باللہ عبادت سمجھ کر وہ نماز چھوڑتا تھا۔ ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ اس اژدھے کو حکم دے گا کہ جا اپنے 1000 دانت، اپنے 1000 منہ، اپنے 1000 سر اور اپنا 12 من زہر اس کے جسم کے اندر ڈال دے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ نماز چھوڑنے کا عذاب کیا ہے۔ شرابی کو، نماز چھوڑنے والے کو وہ اژدھا ڈسے گا۔ پھر تیسرا گناہگار ہوگا۔ تیسرا گناہگار کون ہے؟ جو دنیا میں اللہ نے جب روزوں کا حکم دیا،
وہ اللہ کے مہینے میں ماہ رمضان میں روزے چھوڑتا تھا، جو روزے نہیں رکھتا تھا اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی عذاب عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا گناہگار کون ہے؟ چوتھا گناہگار وہ کہ جس نے اپنی زندگی میں زنا کیا، اس زنا کرنے والے کو، نماز چھوڑنے والے کو، شراب پینے والے کو، روزہ چھوڑنے والے کو، یہ 4 قسم کے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ اتنا سخت عذاب دیتا ہے کہ اس عذاب سے خود جہنم کی آگ دن میں 70,000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کی آگ 70,000 مرتبہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ مولا اس عذاب سے مجھے بچا لے، اس آگ سے مجھے بچا لے، اس سام سے مجھے بچا لے، اس کے زہر سے بچا لے۔ ایسا عذاب اللہ تعالیٰ بے نمازی کو دیتا ہے، روزہ چھوڑنے والے کو دیتا ہے، زنا کرنے والے کو دیتا ہے، شراب پینے والے کو دیتا ہے۔ آج امت میں یہ سارے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ آج امت میں یہ اتنا عام ہو رہا ہے، کوئی شراب پینے کو برا نہیں سمجھ رہا، کوئی آج زنا کو برا نہیں سمجھ رہا، کوئی آج نماز چھوڑنے کو برا نہیں سمجھ رہا، کوئی آج روزہ چھوڑنے کو برا نہیں سمجھ رہا۔ سمجھ رہے ہیں یہ ساری چھوٹی سی عبادت ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ جب قبر میں جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ نماز چھوڑنے کا کیا عذاب ہے۔ جب قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا شراب پینے کا کیا عذاب ہے۔ جب قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ زنا کا کیا عذاب ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا روزے چھوڑنے کا کیا عذاب ہے۔ آگے بیان کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ جس وقت لوگوں میں قتل عام ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، قتل ہو رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا عذاب تم پر آیا ہوا ہے۔ اور یہ کیوں فرمایا؟ جب تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے، جب تم قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے طور پر آپس میں ہی قتل پیدا کر دے گا، آپس میں ہی لڑائی جھگڑے پیدا کر دے گا، آپس کے یہ جھگڑے، آپس کے یہ قتل و غارت گری، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانا اور ایک دوسرے سے نفرتیں کرنا اور ایک دوسرے سے دور ہونا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ عذاب کب آتا ہے؟ جب ہم اللہ کے قرآن کی فرما برداری نہیں کرتے، جب ہم حدیث پر عمل نہیں کرتے، جب ہم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کے طور پر یہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ یہ پہلا عذاب ہے۔ اور دوسرا عذاب فرمایا جب تم دیکھو کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، زمین سے اناج کا پیدا ہونا بند ہو گیا، نہ پھل پیدا ہو رہے ہیں، اگر پیدا بھی ہو رہے ہیں، اناج آ بھی رہا ہے تو اس میں برکت نہیں ہے، پھل آ بھی رہے ہیں اس میں برکت نہیں ہے، میوے اگ رہے ہیں لیکن اس میں لذت نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، تو فرمایا سمجھ جاؤ یہ بھی اللہ کے عذاب کی نشانی ہے، اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ یہ کب آتی ہے؟ جب لوگ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب وہ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں، جب وہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ بارش نازل نہیں کرتا، بارش نہیں آتی۔ اگر بارش آ بھی جائے، اگر کھیتیوں سے اناج پیدا بھی ہو تو اس میں مزہ نہیں ہوتا، پھلوں میں لذت نہیں ہوتی، میووں میں لذت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی، رزق آتا بھی ہے، پھل ہم لاتے بھی ہیں، مگر اس کی جو لطف ہے، اس کا جو لذت ہے، اس کا جو مزہ ہے، اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے ایسے پھل، کتنے ایسے میوے، کتنی ایسی چیزیں جو کئی سال پہلے جس میں لطف ہوتا تھا، جس میں لذت ہوتی تھی، اس میں مزہ ہوتا تھا، اس میں برکت ہوتی تھی، آج نہ پھلوں میں وہ لذت ہے، نہ آج میووں میں وہ لذت ہے، نہ آج رزق میں وہ مزہ ہے۔ کیوں؟ سب کچھ کہاں گیا؟ یہ سب کچھ ہماری اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ختم کر دیا۔
صدقہ نہیں کرنے کی وجہ سے، خیرات نہیں کرنے کی وجہ سے، بھوکوں کو دیکھ کر، پیاسوں کو دیکھ کر انہیں نہ کھلانے کی وجہ سے، ان کی مجبوری کو دیکھ کر بھی آنکھ بند کرنے کی وجہ سے اللہ نے آج ہمارے میووں سے لذت کو ختم کر دیا، اللہ نے آج ہماری رزق سے، ہماری روزی سے برکت کو ختم کر دیا۔ انسان آج کھاتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا، کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے رزق تو ہے مگر رزق کی برکت اللہ نے چھین لی ہے، پھل تو ہے لیکن پھل کی لذت اللہ نے چھین لی ہے، میوے تو ہے مگر میووں کا مزہ اللہ نے چھین لیا ہے، ہمارے صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے، خیرات نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جب تم دیکھو کہ لوگوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، بیماریاں عام ہو رہی ہیں، ایسی بیماریاں کہ جن کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے اور وہ پھیلتی جا رہی ہیں، کہیں ہارٹ اٹیک بڑھ رہا ہے تو کہیں یہ بیماریاں بخار بڑھتی جا رہی ہے، کہیں یہ بخار کے ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی بیماریاں آج ہمیں نظر آتی ہے، چاہے وہ شوگر ہو یا بی پی ہو یا تھائرائیڈ ہو یا ہارٹ ہو یا سخت بخار ہو یا ٹائیفائڈ ہو یا ملیریا ہو، یہ جتنی بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں تو جیسے یہ پھیلتی جائیں گی لوگ مرتے جائیں گے، انتقال جب ہوتے جائیں گے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تم سمجھ جاؤ، جب تمہاری قوم میں، جب تمہاری امت میں ایسی چیزیں بڑھنے لگے تو یہ سمجھ جاؤ کہ اس قوم میں زنا عام ہو گیا ہے۔ جب زنا بڑھ جاتا ہے، جب مرد اور عورت غلط طریقے سے اپنے تعلقات قائم کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیماریاں پھیلا دیتا ہے، ایسی بیماریاں جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، ایسی بیماریاں جس کی کوئی دوا نہیں ہوتی، ایسی بیماریاں جس میں انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ یہ عذاب ہے، یہ عذاب کیوں آتا ہے؟ زنا کی وجہ سے آتا ہے۔ آج اس امت میں زنا عام ہوتا جا رہا ہے، آج نوجوان اللہ سے ڈر کر مسجدوں کو آباد کرنے کی بجائے آج نوجوانوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، خوف ختم ہو گیا، انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ آج نوجوان بچے اور بچیاں زنا کے راستے پر تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اتنا عام ہو رہا ہے یہ گناہ کہ جس کی انتہا نہیں ہے، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنا یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی عذاب کا ذریعہ ہے، یہ بہت ہی سخت ترین گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کے اندر اللہ نے 9 قسم کی آگ رکھی ہے، انسان میں 9 قسم کی آگ ہے، یہ آگ کیسی آگ ہے؟ یہ گناہوں کی آگ ہے۔ 9 قسم کی گناہوں کی آگ انسان کے جسم میں رہتی ہے، اس گناہوں کی آگ کو بجھانا ہو تو 9 قسم کی عبادت کا پانی لینا چاہیے۔ جب تک ہم وہ 9 قسم کی عبادتوں کا پانی اپنے اندر نہیں لاتے، وہ 9 قسم کے گناہوں کی آگ ہمارے اندر سے نہیں بجھتی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور وہ 9 قسم کے گناہوں کی آگ کیا ہے اور اس آگ کو بجھانے والا پانی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلی آگ جو ہے انسان کے اندر خواہشات نفسانی کی آگ ہے۔ خواہشات نفسانی یہ گناہوں کی ایسی آگ ہے کہ جس بندے میں یہ آگ حد سے آگے بڑھ جائے، خواہشات نفسانی کی آگ جس بندے میں حد سے آگے بڑھ جائے اس کی عبادت کو برباد کر دیتی ہے، اس کی نمازوں کو برباد کر دیتی ہے، اس کے روزوں کو برباد کر دیتی ہے، اس کے صدقہ و خیرات کو برباد کر دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس خواہشات نفسانی کی آگ کو قابو میں کرنا چاہتے ہو، اپنے ذہن کو گندے خیالات سے پاک کرنا چاہتے ہو، اپنے دلوں کو برے وسوسوں سے پاک کرنا چاہتے ہو، اپنی نظروں کو غلط چیزیں دیکھنے سے پاک کرنا چاہتے ہو، حضور نے فرمایا روزہ رکھو۔ یہ روزہ ایسی عبادت کا پانی ہے جو تمہاری خواہشات نفسانی کو روکتا ہے۔ یہ روزہ ایسی عبادت کا پانی ہے کہ جس سے تمہارے دل سے، ذہن سے ناجائز خواہشات ختم ہو جاتے ہیں، ناجائز وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، برے خیالات ختم ہو جاتے ہیں، گندے خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔
روزہ رکھا کرو۔ روزہ بہت بہترین عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بندوں، گناہ سے اگر بچنا ہے، نفس کو قابو میں رکھنا ہے اور ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رہنا ہے، روزہ رکھا کرو۔ روزہ تمہیں ہر گناہ سے بچائے گا، روزہ تمہیں ہر گندے خیال سے بچائے گا، روزہ تمہیں ہر اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا، روزہ تمہیں کسی چیز کے، کسی گناہ کے قریب ہونے نہیں دے گا۔ یہ بہت بہترین عبادت ہے۔ فرض روزوں کے ساتھ ہفتے میں ایک مرتبہ پیر کا روزہ رکھنے کی عادت ڈالے یا جمعرات کا روزہ رکھنے کی عادت ڈالے۔ سال بھر ہفتے میں ایک دن آپ نفل روزہ رکھیں، پیر یا جمعرات ایک دن اگر روزہ رکھیں گے، وہ ایک دن کا روزہ ایک ہفتے تک ہمیں گناہوں سے بچا کر رکھے گا۔ وہ ایک دن کے روزے میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ ایک دن کا روزہ ہمیں ایک ہفتہ کسی گناہ کے قریب ہونے نہیں دے گا۔ وہ ایک دن کا روزہ ہمیں 7 دنوں تک تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی عطا کرے گا۔ وہ ایک دن کا روزہ ہمیں 7 دن تک نمازوں کا پابند بنا کر رکھے گا۔ وہ ایک دن کا روزہ ہماری نگاہوں کو ہر قسم کے گندے نظروں سے، گندی نگاہوں سے بچا کر رکھے گا۔ یہ تو آگے فرمایا، یہ تو پہلے قسم کی آگ تھی، پہلی قسم کی گناہوں کی آگ جس کو بجھانے کا پانی روزہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا، دوسرا یہ ہے انسان میں حرص کی آگ ہوتی ہے۔ حرص اور لالچ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انسان میں اتنا حرص ہوتا ہے، اگر اللہ کسی انسان کو سونے کا ایک پہاڑ بھی دے دے تو وہ خواہش کرے گا کہ مجھے دوسرا پہاڑ بھی مل جائے۔ اتنی حرص انسان کے اندر ہوتی ہے، سونے کا پہاڑ بھی مل جائے وہ حرص ختم نہیں ہوتی، وہ چاہے گا کہ دوسرا مجھے ملے۔ حضور نے فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر 2 چیزوں کی خواہش ہمیشہ اس کے دل میں جوان رہتی ہے، 2 چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی۔ پوچھا صحابہ نے حضور وہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے لمبی عمر کی خواہش۔ اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کی عمر دے دے اور پھر پوچھے کہ بندے کیا مرنا چاہے گا، وہ کہے گا نہیں، ایک اور 100 سال جینا چاہوں گا۔ لمبی عمر کی خواہش، جینے کی خواہش کبھی انسان کی ختم نہیں ہوتی۔ بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کے دل میں ابھی دنیا میں رہنے کی آرزو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ پہلی ہے کہ انسان میں عمر کی لمبی زندگی کی خواہش، اور دوسرا مال کا حرص، مال کا لالچ۔ 80-90 سال بھی ہو جائے، دل میں مال کی محبت، مال کا لالچ اور حرص ختم نہیں ہوتا۔ کئی سارے ایسے لالچ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، مال سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ موت کے وقت میں، انتقال کا وقت قریب رہتا ہے، سکرات طاری ہو جاتی ہے، اپنی موت کے وقت میں انہیں کلمہ پڑھنے کا خیال نہیں ہوتا، اپنی موت کے وقت بھی انہیں مال و دولت کا خیال ہوتا ہے۔ سکرات بھی طاری ہو جاتی ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکل سکتا، بول نہیں سکتے، اشاروں سے کہتے ہیں فلاں کو اتنا دے دینا، وہاں میری جائیداد ہے، اس جائیداد میں اس کا اتنا حصہ ہے، اس جائیداد کو وہاں سے اس شخص کے پاس سے اس کے کاغذ لے لینا، وہاں پر میں نے اتنا دیا ہے، وہاں اس سے اتنا لے لینا۔ سکرات کے وقت بھی ان کی زبان پر صرف مال و دولت کی باتیں ہوتی ہیں۔ موت کے قریب چلے جاتے ہیں، نہ اللہ رسول کو راضی کرنے کا خیال آتا ہے، نہ نماز کی پابندی کا خیال آتا ہے، نہ کلمہ پڑھنے کا خیال آتا ہے۔ ارے تھوڑی دیر میں قبر میں جانا ہے، قبر میں جانے کے بعد کون ساتھ آئے گا، کون سی اولاد ساتھ آئے گی، کون سا مال ساتھ آئے گا، کون سی عمارت ساتھ آئے گی، کون سا تجارت ساتھ آئے گی، کون سا دکان ساتھ آئے گا، کون سا مکان ساتھ آئے گا، کون سی مال و دولت ساتھ آئے گی، کون سا سونا چاندی ساتھ آئے گا۔ اگر قبر میں بندے کو کوئی ساتھ آنے والا ہے تو صرف اس کی نماز اس کے ساتھ آئے گی، اس کا روزہ ساتھ آئے گا، اس کا حج و زکوٰۃ ساتھ آئے گا، اس کا صدقہ خیرات ساتھ آئے گا، اس کے نیک اعمال ساتھ آئیں گے۔ ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ موت کے وقت بھی آج انسان اتنا حرص اور اتنا لالچ دل میں پیدا کر چکا ہے کہ آخری عمر تک بھی مال کا حرص اور مال کی محبت، مال کو جمانا، مال کو کمانا، اس کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب حضور نے فرمایا یہ حرص اور یہ لالچ کی جو آگ انسان کے دل میں جل رہی ہے، اس آگ کو بجھانا ہو، اس دل کی حرص کو مٹانا ہو تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا موت کو یاد کرو،
مرنے کو یاد کرو۔ موت جب انسان یاد کرے گا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے، میری سانسیں ختم ہوگی، مجھے ہمیشہ یہاں پر رہنا نہیں ہے، موت کی یاد دل سے حرص اور لالچ کو ختم کر دیتی ہے، موت کی یاد دل سے مال کی محبت کو ختم کر دیتی ہے، موت کی یاد دل سے دنیا کی محبت کو ختم کر دیتی ہے، موت کی یاد دل سے بندے کی ہر قسم کی خواہش کو ختم کر دیتی ہے، موت کی یاد دل سے بندے کا دنیا میں رہنے کی آرزو ختم کر دیتی ہے، موت کی یاد بندے کی دل کی ہر تمنا کو ختم کر دیتی ہے، موت کی یاد دل سے مرنے والے کو ہر قسم کی آرزو ختم کر دیتی ہے۔ اگر ہم موت کو یاد نہ کریں، مرنے کو یاد نہ کریں، ہر دن ایک نئی خواہش پیدا ہوگی، ہر دن ایک نیا حرص پیدا ہوگا، ہر دن ایک نئی آرزو پیدا ہوگی، ہر دن ایک نئی تمنا پیدا ہوگی۔ جتنی آرزویں، جتنی تمنائیں اور جتنی زیادہ خواہشیں پوری کرتے چلے جائیں اور اس سے بڑھ کر پیدا ہوگی، کیوں کہ انسان نے یہ سوچ رکھا ہے مجھے ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ جب موت بار بار یاد آئے گی تو اس کے دل سے حرص بھی جائے گا، لالچ بھی جائے گا، اور اس کے دل سے محبت مال بھی جائے گی۔ کچھ نہیں، وہ یہ سوچے گا کہ جتنا بھی کر لو، جتنا بھی کما لو، جتنا بھی محنت کر لو، جتنا بھی جما لو، جانا تو مجھے کفن میں ہی ہے، سوائے کفن کے اور کچھ بھی تو نہیں، تو پھر کیوں اتنا حرص میں دل میں پیدا کروں؟ تو یہ حرص کی آگ موت کی یاد سے ختم ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا حضور نے جو تیسرا گناہ انسان کے اندر، گناہ کی جو آگ ہے وہ بری نگاہوں کی آگ ہے۔ یہ جو نظر ہے، نظر یہ گناہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ نگاہ جو ہوتی ہے گناہ کی پہلی سیڑھی، آنکھیں دیکھتی ہے، دل سوچتا ہے، ذہن خیال کرتا ہے، اور سارے جسم کے حصے اس دیکھی ہوئی چیز کو عمل کرنے کے لیے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ آنکھوں سے ہوئی ہے۔ آنکھ پہلے دیکھ رہی ہے، دل اس کے بارے میں خیال کر رہا ہے، ذہن اس کرنے کو سوچ رہا ہے، سارا جسم اس دیکھی ہوئی چیز کو پورا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ تو فرمایا جب گناہ کی پہلی سیڑھی اپنی نگاہ ہے تو نگاہوں کو صاف رکھو، اپنی آنکھوں کو گندی چیزیں دیکھنے سے صاف رکھا کرو، اپنی آنکھوں کو گناہوں کی چیزیں دیکھنے سے صاف رکھا کرو۔ اب ان آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آنکھوں کو ہر ایک گندی چیزوں کو دیکھنے سے بچانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ اللہ کا خوف تمہارے نگاہوں کی حفاظت کرے گا، اللہ کا خوف کبھی تمہیں ناجائز چیزیں دیکھنے نہیں دے گا، اللہ کا خوف تمہیں کبھی کوئی گندی چیز دیکھنے نہیں دے گا، اللہ کا خوف تمہیں ہر قسم کے گناہوں کو دیکھنے سے بچائے گا۔ جب اللہ کا خوف دل میں چلا گیا تو انسان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ اے بندے دیکھ، یہاں پر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو تنہا ہے، تنہا، اور یہاں صرف کمرے میں تو تنہا ہے، کوئی نہ تجھے دیکھ سکتا ہے نہ تو کسی کو دیکھ سکتا ہے۔ اب اپنا نفس، اپنا دل جو کہے، اپنے دل کی ہر خواہش کو پورا کر لے، اپنے دل کے ہر ارمان کو پورا کر لے، اپنے دل کے ہر آرزو کو پورا کر لے۔ شیطان یہ خیال ڈالتا ہے۔ اس وقت میں اگر ہم نے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا اور اپنے دل سے کہا کہ اے دل، اگر کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہو تو کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ خیال پیدا ہو گیا، اس کی نگاہیں کبھی کوئی ناجائز چیز دیکھ نہیں سکتی، اس کی نگاہیں کوئی گندا منظر دیکھ نہیں سکتی، اس کی نگاہیں کوئی گناہ والا منظر دیکھ نہیں سکتی۔ نگاہیں صاف رہیں گی، دل صاف رہے گا، ذہن صاف رہے گا۔ کب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ڈر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے خوف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں یہ بات نقش ہو جانی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں گھر میں ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے، میں بازار میں ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے، تنہا ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے، ہزاروں کے مجمع میں کھڑا ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے، میرے رب کی نظر ہمیشہ مجھ پر ہے۔ جب یہ خیال آ جائے تو سمجھ جاؤ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا،
دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ اب یہ نگاہوں کو بچانے کے لیے، نظروں کی حفاظت کے لیے اللہ کا خوف پیدا کرے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا کہ اللہ سے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، رب کو بھولے ہوئے ہیں، جس کو ہم غفلت کہتے ہیں، غفلت کی آگ انسان میں ہوتی ہے۔ غفلت سے کیا کرے انسان؟ غفلت کہتے ہیں بھول جانا، اللہ سے دور ہو جانا، اللہ کو بھلا دینا، یہ غفلت ہے۔ اب جب بندے میں غفلت آ گئی، اس نے اللہ کو بھلا دیا، دین کو بھلا دیا، رسول کو بھلا دیا، عبادتوں کو بھلا دیا۔ اب اس غفلت کو مٹانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی یاد بندے میں آئے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ رسول کی یاد بندے کے دل میں آئے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ عبادتوں کی یاد اس کے دل میں آئے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے دل سے غفلت کے پردے ہٹ جائے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالو، ذکر کرنے کی عادت ڈالو۔ جتنا ذکر کرو گے، ذکر سے تمہارے دل کی غفلت دور ہو جائے گی۔ جتنا ذکر کرو گے اللہ کو اتنا یاد کرو گے، جتنا ذکر کرو گے نبی کے اتنا قریب ہو جاؤ گے، جتنا ذکر کرو گے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے گا، جتنا ذکر کرو گے اللہ تمہیں عبادت کی پابندی عطا کرے گا، جتنا اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے گا، جتنا رب کا ذکر کرو گے مولا تمہیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کس گناہ سے کیسے بچنا ہے ہمیں وہ راستہ بتلا رہے ہیں۔ انسان کے اندر یہ گناہوں کی آگ، اس آگ کو بجھانے کے لیے یہ عبادت کا پانی ڈالنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا انسان میں جہالت کی آگ ہے۔ جہالت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا علم نہیں، دین کا علم نہیں۔ یہ جہالت جب انسان میں آ جاتی ہے، نہ اس کو دین کے تعلق سے کچھ معلوم ہے، نہ اس کو رسول کے تعلق سے کچھ معلوم ہے، نہ اس کو اپنی نماز کے تعلق سے کچھ معلوم ہے۔ جب علم نہیں ہے تو پھر کیا عمل کریں گے؟ جب معلوم ہی نہیں کہ ہمیں نماز کیا ہے تو کیا نماز پڑھیں گے؟ جب معلوم ہی نہیں کہ روزہ کیا ہے، روزے کی برکت کیا ہے، روزے کے پڑھنے کا رکھنے کا ثواب کیا ہے، نہ رکھنے کا گناہ کیا ہے، جب معلوم ہی نہیں تو بندہ کیا روزہ رکھے گا؟ نماز کی برکت کیا ہے، چھوڑنے پر عذاب کیا ہے، جب ہم نے سیکھا نہیں تو پھر نماز کیا پڑھیں گے؟ نماز کا طریقہ کیا ہے، جب ہمیں معلوم نہیں تو ہم کیا عمل کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا یہ جو جہالت ہے، یہ جہالت، یہ نہیں پڑھنا، یہ قیامت کے دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں بڑا سخت ترین عذاب ہوگا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا مجھے معلوم نہیں تھا، میں تو پڑھا نہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، طریقہ معلوم نہیں، مولا مجھے معاف کر دے۔ خدا فرمائے گا کہ اے بندے تجھے علم حاصل کرنے سے کس نے روکا تھا؟ تجھے قرآن سیکھنے سے کس نے روکا تھا؟ تجھے نماز کا طریقہ سیکھنے سے کس نے روکا تھا؟ تجھے عذاب کا تمام ذکر سننے سے کس نے روکا تھا؟ کیا کسی نے علم سیکھنے سے روکا؟ قیامت کے دن بندہ یہ کہے گا اللہ اسے دگنا عذاب عطا کرے گا۔ دگنا عذاب اس لیے، ایک علم نہ حاصل کر کے جاہل بن کر رہنے کا، اور دوسرا عمل نہیں کرنے کا۔ علم حاصل کر لیا، عمل نہیں کیا، ایک عذاب۔ علم بھی حاصل نہیں کیا، عبادت بھی نہیں کیا تو دو عذاب، ایک علم نہیں حاصل کرنے کا عذاب اور ایک عبادت کا طریقہ نہیں سیکھنے کا، عمل نہیں کرنے کا عذاب۔ آج علم کی کمی بہت عام ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر دینی اور دنیاوی علم کے لیے آج مسلمان جی توڑ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ دنیاوی علم کے لیے آج فیس کے لیے کوئی رقم نہ ہو، قرض لے جا کر دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اپنی فیس ادا کریں گے۔ کافروں کی تعلیم، انگریزوں کی تعلیم، مشرکوں کی تعلیم کے لیے لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے کر اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، لیکن جس مدارس میں مفت میں اللہ رسول کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے، وہ تعلیم نہیں پڑھائیں گے۔ اللہ رسول کی تعلیم مفت میں مل رہی ہے، جس کے لیے کوئی ڈونیشن نہیں، جس کے لیے کوئی فیس نہیں، وہاں اپنی اولادوں کو اللہ رسول کی باتیں نہیں سکھائیں گے، قرآن نہیں پڑھائیں گے، حدیث نہیں پڑھائیں گے، دین کی باتیں نہیں سکھائیں گے۔ یہاں کافروں کی باتیں، مشرکوں کی باتیں، انگریزوں کی باتیں لاکھوں روپیہ دے کر، نہ ہو تو قرض لے کر یہاں لے جا کر ایڈمیشن کرائیں گے۔ آج ایسی جہالت ہے، آج ہم خود بھی جاہل،
آنے والی اولادوں کو بھی جاہل رکھتے ہیں، دین سے دوری رکھتے ہیں، دنیاوی تعلیم پہاڑ برابر دلا دیتے ہیں، دین کی تعلیم ایک کنکر کے برابر بھی بچوں میں نہیں ہوتی، ایک تنکے کے برابر بھی بچوں کو، اولاد کو دینی تعلیم پڑھاتے نہیں۔ انہیں قرآن ایک مرتبہ زندگی میں ختم کر لیا، سمجھتے ہیں والدین ہماری ذمہ داری ہو گئی، قرآن پڑھ لیا بچہ، ہم نے قرآن پڑھا دیا، ہدیہ کر دیا، ہدیہ ہوا، قرآن ختم ہوا تو سمجھتے ہیں ذمہ داری ہو گئی۔ ارے قرآن بھی ایسے پڑھتے ہیں، ایک آیت میں 100 غلطیاں ہوتی ہے، تجوید معلوم نہیں، کیسے پڑھنا ہے قرآن تجوید کے ساتھ، تجوید کیا ہے آج کسی کو خبر ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ تجوید کس کو کہتے ہیں، تجوید بھی کیا کوئی علم ہے؟ قرآن بغیر تجوید کے پڑھنے کا حکم ہی نہیں، قرآن کو پڑھنا ہے تو تجوید کے ساتھ، لیکن تجوید کیا ہے وہی معلوم نہیں تو کیا اس کے ساتھ پڑھیں گے؟ آج جہالت اتنی بڑھ رہی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب علم نہیں ہے تو گناہ بڑھے گا، جب علم نہیں ہے شریعت کا اللہ کی نافرمانی بڑھے گی، جب علم نہیں ہے تو کون آ کر مساجد میں عبادت کرے گا؟ علم یہ بنیاد ہے ایک مسلمان کے لیے، عبادت کے لیے بنیاد ہے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ جہالت کی آگ بجھانا چاہتے ہو علم حاصل کیا کرو، علم حاصل کیا کرو، دین کا ایک مسئلہ سیکھنا۔ حضور نے فرمایا عشاء کے بعد، نماز عشاء کے بعد اگر تم کوئی ایک مسئلہ سیکھتے ہو، چاہے وضو کا مسئلہ ہو، غسل کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، ایک مسئلہ عشاء کے بعد علم کا سیکھنا ساری رات نماز پڑھنے سے بڑھ کر ثواب ہے۔ ایک مسئلہ سیکھنے پر، ایک مسئلہ کتنی دیر لگے گی؟ 2 منٹ۔ یعنی نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ کیسے ہے، غسل کا طریقہ کیسے ہے، غسل میں سنت کیا ہے، غسل میں فرض کیا ہے۔ اگر غسل کا طریقہ ہی معلوم نہیں، اگر ہم نے ساری زندگی غسل کرتے ہیں مگر غسل کیسے کرنا ہے وہی طریقہ معلوم نہیں، تو جب غسل صحیح نہیں ہوا تو وضو بھی نہیں، جب وضو بھی نہیں تو نماز بھی نہیں۔ غسل ہی صحیح نہیں ہوا تو اس سے جتنی بھی عبادت کرو، جتنی نماز پڑھو، نہ کوئی نماز ہوگی، نہ کوئی روزہ ہوگا، نہ کوئی سنت ادا ہوگی، نہ کوئی نفل ادا ہوگی۔ غسل کیا ہے؟ ایک عام طریقہ غسل کا یہ ہے، غسل میں 3 فرض ہیں، 3 فرض، یہ 3 فرض ادا ہوئے تو غسل ہو گیا۔ اگر اس میں سے ایک فرض بھی نہیں ادا ہوا تو 1 گھنٹہ کیوں نہ ہم جسم پر پانی ڈالتے رہیں، لگڑتے رہیں، لیکن غسل نہیں ہوگا۔ غسل میں 3 فرض کیا ہے؟ سب سے پہلے جیسے غسل خانے میں داخل ہو جائے پہلے 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی لینا، یہ دوسرا فرض، اور تیسرا فرض سارے جسم پر پانی بہانا، سارے سر سے لے کر پیر تک سارے جسم پر ایسے پانی بہانا کہ بال برابر کی جگہ بھی سوکھی نہ رہے۔ اگر کوئی انگوٹھی پہنے ہوئے ہو تو انگوٹھی کو اتنا آپ اس کو تنگ ہو تو نکالیں اور اس کے اندر تک پانی پہنچائیں۔ اگر بال بہت زیادہ ہو اور بالوں کے نیچے تک پانی نہیں پہنچ رہا ہو تو ان بالوں کو اوپر کر کے بالوں کے نیچے تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ یہ فرض کا مطلب ہے کہ کسی بھی حال میں کرنا ہی کرنا، سارے جسم پر بال برابر کی جگہ بھی سوکھی نہ رہے ایسے پانی بہانا، یہ ایک فرض۔ کلی کرنا ایک فرض، ناک میں پانی لینا تیسرا فرض۔ یہ 3 فرض ادا ہو گئے تو غسل مکمل ہو گیا۔ اب یہ 3 فرض ادا ہونے ہیں، اگر کسی نے یہ 3 میں سے ایک فرض ادا نہیں کیا، یعنی وضو میں اس نے غسل تو کیا لیکن کلی کرنا وہ بھول گیا، ناک میں پانی لینا وہ بھول گیا، ان تینوں میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹا اور اس کے بعد انہوں نے اس سے جتنے بھی نمازیں پڑھی کوئی نماز نہیں ہوئی، پھر سے دوبارہ سے انہیں دہرانا پڑے گا۔ کتنے ایسے ہیں جو غسل میں ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں، ساری عمر بیت جاتی ہے، نہانے کا طریقہ تک نہیں آتا۔ اور نہانے کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، اور غسل خانے میں بیٹھ کر کوئی کلمہ پڑھ کے کلمے کا پانی ڈال رہے ہیں، کوئی سورہ پڑھ کے سورے کا پانی ڈالتے ہیں، کوئی دعائیں پڑھ کے وہ اس پانی کو ڈالتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ایسا کرنے سے پاک ہو جائیں گے۔ ایسا کرنے سے صحبت کا غسل یا جنابت کا غسل یا ناپاکی کا جو غسل ہوتا ہے
وہ ناپاکی کے غسل کے لیے یہ ذہنوں میں خیال ہوتا ہے کہ ایک کسی بھی لوٹے میں پانی لے لے یا کلمہ پڑھ لے یا کوئی دعا یا سورہ پڑھ کے اس پہ دم کر کے ڈال لے تو پاک ہو گئے. یہ غلط طریقہ ہے. ایک طہارت خانہ، غسل خانہ، ایک گندا مقام جہاں بیٹھ کر آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ قرآن کی آیت وہاں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، یہ بالکل غلط جہالت ہے. یہی تو جہالت ہے. جب علم نہیں ہوتا تو ایسے کام ہوتے ہیں. غسل میں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو جو غسل کرنا ہو، نہ چاہے ناپاکی سے پاک ہونے کا غسل ہو، یا صحبت کے بعد کا غسل ہو، یا شب معراج کا غسل ہو، یا عیدین کا غسل ہو، یا جمعہ کا غسل ہو، یا عام غسل ہو، جو غسل کرنا چاہے، ہر غسل کا ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی لینا اور سارے جسم پر بہا لینا. بس اتنا ہی غسل ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا غسل نہیں ہے. ہر غسل کا یہی ایک طریقہ ہے. اب اس کے بعد آپ شیمپو لگائیں یا صابن لگائیں، یہ ساری اس کے اوپر زائد چیزیں ہیں. خوشبو کا استعمال کرنا اس سے اوپر کی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اصل جو فرض ہیں یہ 3 ہیں. ہم ان 3 فرضوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. ساری زندگی میں اتنا بھی گھروں میں والدین نہ اولاد کو سکھاتے ہیں، اور والدین کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ غسل کیسے کرنا ہے. خود نے معلوم نہیں ہوتا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. یہ اتنی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اتنی چھوٹی سی چیزیں کہ جو 5-6 سال کی عمر میں سیکھنے کی ہے، ہم 50-60 سال تک بھی اس کو نہیں سیکھتے. 50-60 سال تک بھی یہ چیزیں ہم نہ سیکھنا ضروری نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں یہ کیا ضروری ہے. ہم گئے، ہم نے اپنے جسم پر پانی ڈال لیا، شیمپو لگا لیا، ہم نے صابن لگا لیا، سمجھ گئے پاک ہو گئے. ہم پاک ہو گئے کیونکہ ہم نے صابن اور شیمپو کا استعمال کر لیا. ارے شریعت میں شیمپو صابن کا کچھ نہیں ہے. 3 فرض ہے، یہ فرض ادا ہو گئے، اس کے بعد آپ نہ کوئی شیمپو لگائے نہ کوئی صابن لگائے. شریعت کچھ نہیں کہتی. 2 منٹ میں 3 فرض ادا کر کے باہر آ گئے، غسل ہو گیا. اگر کوئی 2 گھنٹے بھی اپنے جسم پر پانی ڈالتے رہے مگر نہ کلی کیا نہ ناک میں پانی لیا، باہر آ گئے، غسل ہوا ہی نہیں. جب غسل نہیں ہوا تو وضو بھی نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی. یہ اتنے اہم مسائل ہے، اتنے ضروری مسائل ہے کہ آج ہم ان مسائل کو بالکل چھوٹا سا معمولی سا سمجھ کر چلے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے ارشاد فرمایا، اپنے پیٹ کی بھوک کی آگ انسان میں لگتی ہے. جب یہ پیٹ کی آگ، بھوک کی آگ جب لگتی ہے تو انسان نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے. حضور نے فرمایا پیٹ کی آگ کو اگر بجھانا ہو، اپنی بھوک کی آگ کو بجھانا ہو، حلال روٹی سے بھوک کی آگ کو بجھاؤ. حلال رزق، حلال روٹی، حلال لقمہ. انسان کے پیٹ جب بھرتا ہے تو حلال رزق کھانا بھی ایک عبادت ہے. حلال روزی جب حلق سے نکلتی ہے اور اس کے دل میں پہنچتی ہے، اس کے سارے دل کو نور سے منور کر دیتی ہے. سر سے پیر تک جسم میں نور ہی نور آتا ہے حلال روزی کھانے سے. جب حرام رزق انسان کے پیٹ میں اترتا ہے تو پھر وہ اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ اتر رہی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ حرام طریقے سے مال کمائے اور وہ جب کھاتے ہیں، اللہ نے فرمایا اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں. وہ جہنم کی آگ ہے جو ان کے پیٹوں میں جا رہی ہے. اس سے حضور فرماتے ہیں پیٹ کی آگ کو حلال روزی سے بجھایا کرو. پھر زبان کی آگ، انسان کی جو زبان ہے یہ بھی ایک قسم کی آگ ہے. زبان یہ ایک آگ ہے. اس آگ، یہ ایسی آگ ہے کہ اس سے بدترین اور کوئی آگ نہیں. حضور نے ایک دن صحابہ کرام سے عرض کیا اپنی زبان کو پکڑ کر کہ اے صحابہ تم پر لازم ہے اپنی زبان کی حفاظت کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور کیا زبان کی حفاظت کرنا اتنا ضروری ہے؟ کیا زبان بھی اتنی ضروری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ زبان ایک ایسی چیز ہے، قیامت کے دن ہزاروں لوگ ہوں گے جو صرف زبان کی وجہ سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جائیں گے. منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا گناہ کیا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہمارا گناہ کیا تھا. فرشتے عرض کریں گے کہ یاد کرو دنیا میں تم نے اپنی زبان سے ایک بات کہہ دی، تمہاری ایک بات اللہ کو اتنی ناپسند آئی کہ آج
اسی ایک بات کی وجہ سے منہ کے بل گھسیٹ کر تمہیں جہنم میں ڈال رہے ہیں، صرف ایک بات کی وجہ سے۔ زبان یہ بڑی سخت ترین چیز ہے۔ انسان، حضور نے فرمایا، زبان سے جنت میں بھی داخل ہوتا ہے، زبان میں جہنم میں بھی داخل ہوتا ہے۔ زبان بندے کو جنت پر بھی لے جاتی ہے، جنت کے راستے پر بھی لاتی ہے، اور یہی زبان بندے کو جہنم کے راستے پر بھی لے کر آتی ہے۔ جیسے اس کا استعمال ہو ویسے انسان کا جو انداز ہے، قیامت کے دن اسی پر اس کا انجام ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے صحابہ سے فرمایا، زبان پکڑ کر کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو، خاموش رہا کرو، خاموش رہا کرو، اور جتنی کہنے کی ضرورت ہے اتنی ہی بات کہا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سارے گناہ گنائے اور صحابہ سے فرمایا، ان گناہوں کو اگر گناہ کی آگ بجھانا چاہتے ہو، اپنی زندگی سے گناہ کو ختم کرنا چاہتے ہو، توبہ کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اپنے ہر گناہ کی۔ توبہ ایک ایسا پانی ہے کہ اس سے بڑے گناہ کی آگ بجھ جاتی ہے۔ توبہ ایک ایسا پانی ہے جس سے بندہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ ایک ایسی عبادت ہے کہ زمین پر جب بندہ اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب گڑ گڑاتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان پر چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ چراغ کیوں روشن ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے روشن کیا کہ آج ایک بندے نے جو مجھ سے دور ہو گیا تھا، مجھ سے رشتہ توڑ لیا تھا، آج اس نے پھر سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ توبہ سے اللہ اور بندے کے درمیان ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ توبہ سے بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے، توبہ سے بندہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے، توبہ کی برکت سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، توبہ کی برکت سے بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، توبہ کی برکت سے بندہ جہنم سے نکل کر جنتی بن جاتا ہے۔ توبہ یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والی سب سے بہترین عبادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس توبہ کا ذکر صحابہ کرام سے فرمایا۔ محترم سامعین اکرام، اب یہ جو شب برات آ رہی ہے یہ توبہ کی رات ہے۔ شب برات کوئی عام رات نہیں ہے، شب برات یہ اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کی رات ہے۔ ہم اپنی زندگی بھر کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کی معافی کے لیے اللہ نے یہ توبہ کی رات ہمیں عطا کی ہے۔ اس رات آنے والے سال تک ہر ایک چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل سے شب برات کی رات یہ سارا بیان ہوگا، لیکن یہ بڑی اہم رات ہے۔ برات کہتے ہیں چھٹکارا حاصل کرنے کو۔ شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے۔ شب کے معنی آتے ہیں رات، برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارا پانا۔ تو یہ چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ کس چیز سے چھٹکارا پانا؟ اپنے گناہوں سے چھٹکارا پانے کی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی یہ رات ہے۔ تو لہٰذا شب برات جو آ رہی ہے یہ منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ رات شب برات ہے۔ منگل کا دن گزر گیا، اس کے بعد جو رات ہوگی وہی رات شب برات ہے، اور اس رات اس مسجد میں 9:30 بجے اذان ہوگی اور 10 بجے جماعت قائم ہوگی۔ 10:30 تک جماعت مکمل ہوگی اور پھر ٹھیک 10:30 بجے بیان کا سلسلہ شروع ہوگا اور صبح 4 بجے تک تقریر جاری رہے گی۔ 10:30 سے لے کر 4 بجے تک ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا جو تقریر کا جو حصہ ہوگا شب برات کے اوپر ہوگا کہ شب برات کیا ہے، اس رات کیا ہوگا، یہ رات کیوں آئی ہے، اس رات میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ پہلا بیان کا حصہ شب برات پر رہے گا، اور دوسرا جو بیان کا حصہ رہے گا صحابہ کرام کی زندگی پر ہوگا۔ صحابہ کرام نے کس طرح اپنی زندگی گزاری، خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابہ کرام کے اپنی زندگی، ان دونوں کی زندگی پر ہوگا۔ اور تیسرا جو بیان کا حصہ ہوگا وہ حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مبارک زندگیوں پر ہوگا کہ ان کی زندگیوں میں کیا اللہ کا خوف تھا، یہ اللہ سے کیسے ڈر کر زندگی گزارتے تھے، کیسے توبہ کرتے تھے، ان کی توبہ کیا تھی، ان کی عبادت کیا تھی، ان کا خوف کیا تھا۔ اس کے متعلق یہ 3 حصے ہوں گے شب برات کی رات میں۔
اور ٹھیک 4 بجے سے دعا کا سلسلہ شروع ہوگا، 4 سے لے کر 4:30 بجے تک دعا ہوگی، اور پھر 4:30 سے لے کر 5 بجے تک سحری کا انتظام رہے گا۔ تو سحری کے لیے ابھی تک کسی نے حصہ نہیں لیا ہے، اگر آپ میں سے کوئی اس رات شب برات کی رات سحری میں حصہ لینا چاہتے ہوں تو آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھنا بہت بہترین عبادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے حضور زیادہ روزہ رکھتے تھے تو صرف شعبان کے مہینے کے روزہ رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں حضور کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان کے بعد سب سے زیادہ حضور کے روزے اسی مہینے میں تھے، تو لہٰذا اس مہینے میں آپ جتنے بھی روزے چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر شب برات جس دن آ رہی ہے، منگل کے دن ہے، تو پیر کی رات کو سحری کر کے منگل کے دن کا ایک روزہ رکھے، اور پھر منگل کی رات سحری کر کے چہارشنبے کا روزہ رکھے۔ یہ 2 روزے تو ضرور رکھا کرے۔ ان 2 روزوں کی برکتیں حدیث پاک میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، تو لہٰذا جو سحری کے لیے آپ میں سے کوئی حصہ لینا چاہیں تو آپ ضرور حصہ لیں۔ جیسے ہی مکمل سحری ہو جائے گی، 5 بجے تک 4:30 سے 5 تک سحری ہوگی، تو اس طرح سے مکمل رات ہم عبادت میں گزاریں گے۔ ہر ایک یا 1.5 گھنٹے کی جو تقریر ہوگی، تقریر کے بعد تھوڑی دیر کا آدھے گھنٹے کا وقفہ رہے گا۔ اس آدھے گھنٹے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ شب برات کی نفل نماز ادا کرنی ہے۔ جیسے وہ وقفہ مل جائے، تقریر کے بعد تھوڑا سا وقت جو مل جائے، اس میں شب برات کی نماز ہے۔ شب برات کی 3 نمازیں ہیں، اس کو آپ کو وقفے میں ادا کرنی ہے۔ وہ 3 نمازیں کیا ہے؟ شب برات کی جو پہلی نفل نماز ہے وہ رزق کی برکت، کاروبار کی ترقی کے لیے ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہو، وہ اگر اپنی زندگی میں روزگار وہ چاہتے ہوں تو وہ اس نماز کو ضرور پڑھے شب برات کی رات۔ اگر کسی کی روزی کا ذریعہ تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا وہ چاہتا ہے، تو وہ بھی اس نماز کو پڑھے۔ کوئی اپنے کاروبار کی ترقی چاہتے ہوں، اپنے رزق کی برکت چاہتے ہوں، تو وہ بھی اس نماز کو پڑھے۔ وہ نماز کیا ہے؟ شب برات کی رات 2 رکعت نفل نماز ہمیں ادا کرنی ہے۔ نیت کیا کرنی ہے؟ شب برات کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کے۔ اس طرح نیت کرے اور رکعت باندھے۔ رکعت باندھ کر 2 رکعت پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ یہ آیت الکرسی اگر یاد نہیں ہے تو یاد کرے۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اور اور اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ 15 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ دونوں رکعت میں یہی پڑھے اور سلام پھیرے اور اللہ سے اپنے رزق کی برکت اور کاروبار کی ترقی کے لیے دعا کرے۔ یقیناً مولا اس نماز کی برکت سے اور شب برات کے صدقے میں اس بندے کے رزق اور کاروبار میں ضرور برکت ہو جائے گی۔ یہ پہلی نفل نماز ہے۔ اور جو دوسری نفل نماز ہے وہ شب برات کی عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے، عذاب قبر سے نجات کے لیے جو بندہ یہ چاہتا ہو تو وہ شب برات میں 8 رکعت نفل نماز 4 رکعت کر کے پڑھا کرے۔ 8 رکعت نفل نماز کی نیت کرے کہ 4 رکعت شب برات کی نفل نماز پڑھتا ہوں واسطے میرا کعبۃ اللہ شریف کے۔ اس طرح نیت کرے۔ نیت کے بعد ہر رکعت میں 8 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد اس سورے کو 10 مرتبہ پڑھے۔ 4 رکعت پر سلام پھیر کے 8 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ قل هو اللہ احد اس سورے کو پڑھے۔ اور جو شخص یہ 8 رکعت پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی لاکھوں فرشتوں کو اس کے حق میں مغفرت کی دعا کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ لاکھوں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ مولا اس کو عذاب قبر سے نجات دے، اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے، تو یہ 8 رکعت نماز اس کو ضرور پڑھا کرے۔ تو 2 رکعت والی نماز ہو گئی، 8 رکعت والی نماز ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو آتی ہے وہ 12 رکعت والی نماز ہے۔ شب برات میں ہمیں 12 رکعت 2 رکعت کر کے
12 رکعت نفل نماز ادا کرنا ہے، 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے۔ اب ہر رکعت میں، ان 12 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ کے بعد انا اعطیناک الکوثر، یہ جو سورہ ہے اس سورے کو 40 پر 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 40 پر 1 مرتبہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد کا سورہ 40 پر 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 12 رکعت والی نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ کے بعد انا اعطیناک الکوثر اس سورے کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 40 پر 1 مرتبہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل اللہ احد کو آپ 40 پر 1 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ جیسے ہی یہ 12 رکعت ہو جائے گی، اس 12 رکعت کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جو دعا ہو، جو تکلیف ہو، اس کو بیان کرے، اللہ ہر دعا قبول فرمائے گا۔ یہ اپنی ہر حاجت، اپنی ہر ضرورت، اپنی ہر جائز تمنا، اپنی ہر جائز دعا کو قبول کرانے کے لیے یہ نماز بہت بہترین نماز ہے، یہ 12 رکعت نماز۔ تو یہ 3 نمازیں ہیں، تو انشاءاللہ بیان میں جب درمیان میں وقفہ ملے گا، تینوں بیانوں کے درمیان اس وقفے میں آپ یہ 3 نمازیں ادا کر لیں۔ تو لہٰذا بروز منگل کی رات آپ ضرور اس میں تشریف لائیں، اس بیان میں بھی تشریف لائیں، یہ نفل نمازیں بھی آپ ضرور ادا کریں، خود بھی ادا کریں، اپنے ساتھ دوست و احباب کو بھی لے کر آئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا عذاب قبر سے نجات عطا فرما، مولا ہم تمام کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین شب برات کی رات ہمیں مکمل تیری عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، مولا اس رات کے صدقے میں ہم تمام کی توبہ کو قبول فرما، اس رات کے صدقے میں مولا ہمارے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین شب برات کے صدقے میں مولا ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، مولا ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو شب برات کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم تمام کو شب برات کی یہ نفل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس نفل نماز کے صدقے میں ہم تمام کی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، قدم قدم پر کامیابی عطا فرما۔ جتنے حاضرین مجلس ہے مولا تمام حاضرین مجلس کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، تمام حاضرین مجلس کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما، تمام حاضرین مجلس کی مولا زندگیوں میں سکون عطا فرما، خوشیاں عطا فرما۔ مولا جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما، سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مولا جو نوجوان گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں مولا ان نوجوانوں کو گناہوں سے نجات عطا فرما، مولا نوجوانوں کو تیرے گھر میں آ کر مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، نوجوانوں کو 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے، تہجد کا پابند بنا دے۔ مولا ہمارے دلوں سے گناہوں کی ہر قسم کی لذت کو نکال دے، ہمارے دلوں میں عبادتوں کی لذت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں نماز کی لذت پیدا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالی ہم تمام کی زندگی کے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما دے۔ مولا ہم تمام کو 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کی عبادتوں کو، نیکیوں کو، اعمال کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے۔ مولا ہم تمام کی جائز دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔